سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان حسن برادر اعلیٰ حضرت، آپ لکھتے ہیں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز سے۔ آج مختصر گفتگو ہوگی نا یہاں پر ہم اپنے پر ہے نا ساری چیزیں اپنے پر لے لیتے ہیں، سارے معاملات اپنے پر لے لیتے ہیں، کچھ رابطے بھی چھوڑو کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، یا اللہ میرے مسئلے بگڑ گئے ہیں، یا اللہ میرے مسئلے سنوار دے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ایک واقعہ ہے حدیث پاک کا، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلطان دو جہاں رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی پرہیزگار تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے؟ وہ اپنا مال فروخت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا کرتے تھے۔ ہمارے بھی ماشاءاللہ یہ تاجر جو ہے یہ جاتے رہتے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے مال فروخت کرتے ہیں، لیتے ہیں وہاں سے۔ اچھا، ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک لوہے کی زیرہ پہنے اور اسلحہ یعنی تلوار وغیرہ اٹھائے ایک ڈاکو سامنے آ گیا، اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کہا اپنا سارا مال میرے حوالے کرو، اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں مال چاہیے؟ میرا سارا مال لے لو، مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکو بولا میں تمہارا مال تو لے ہی لوں گا مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ ڈاکو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تمہیں تھوڑی سی مہلت دو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ ڈاکو بولا جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ اب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے کی حالت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کرنے لگے یا ودود یا ذل عرش مجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملاء ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا الجس یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یعنی ترجمہ یہ ہے اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے پاک پروردگار مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گر گڑا کر 3 مرتبہ اسی طرح یہ دعا کی۔ ابھی آپ دعا سے فارغ پہ نہ ہوئے تھے، ایک صاحب اچانک گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ظاہر ہوئے اور ایک ہی وار میں ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ گھوڑے سوار صاحب جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آنے والے سے پوچھا اے عظیم شخص، آج اس مصیبت میں تم نے میری جو مدد کی ہے تم کون ہو؟ سوار نے کہا میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہے، چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات کا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطہ پیش کیا، دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ایسے کام کرتا ہے، جو ایسے یعنی کہ یوں پڑھے گا اس کے کام ہو جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بلند شان و عظمت دیکھیے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے پیارے پیارے اور برکت والے ناموں کے ذریعے دعا کی تو
چوتھے آسمان کا فرشتہ جو ہے ان کی مدد کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے انہیں سے سیکھا ہے. کیسے؟ صحابہ کرام سے بزرگان دین اور بزرگان دین سے دین اسلام ہم تک پہنچا. اگر ہم ان میں سے کسی کو بھی مائنس کرتے ہیں نا، کہ صحابہ کرام کو مائنس کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم مائنس کریں، استغفر اللہ، یا اولیاء کرام کو مائنس کرتے ہیں، ہمارے پاس دین اسلام بچتا کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ. دیکھیں اللہ چاہے تو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی کے مدد کے دین اسلام پہنچا سکتا تھا، لیکن نہیں. تو اس کی مشیت ہے کہ اس کے دین کا کام اس کے بندے کریں. اب اس میں جانچ بھی ہے نا، بندوں کی جانچ بھی ہے.